ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਟੀਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ اللہ کے سوا کوئی نہیں, اللہ کے سوا کوئی نہیں, اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے, اور وہاں یہ خود اللہ علیہ پاس منہ نہیں کریں گے. کتنا پیارا شرک ہے, کتنا پیارا شرک ہے جو سارے مل کے کریں گے. یہ یہاں نبی کے پاس جانے کو شرک کہتے ہیں, اور وہاں سارے مل کر یہ شرک اللہ کے سامنے کریں گے. انہوں بھی اللہ نہیں کرنا, انہوں بھی اللہ ہی جانے کے دھیان کرے. آدم بھی بریلوی تو نہیں ہے, یہ تو ابھی کے نزدیک یہ کیا ہو رہا ہے, موسیٰ کے پاس, کبھی عیسیٰ کے پاس. مشکل میں اللہ کو پکارا, مشکل میں کوئی مشکل کشا نہیں. مشکل میں نہ علی مشکل کشا ہے, نہ غوث مشکل کشا ہے, نہ علی اجمیری داتا مشکل کشا ہے. اے موسیٰ اللہ ہے, عیسیٰ پاک اللہ ہے, اے نوح پاک اللہ ہے, اے ابراہیم پاک اللہ ہے, تو کیوں جاؤ گے؟ اور دسو جی, سارے نبیوں کو پھر پڑا کے آخر میں کن کے پاس پہنچے؟ عیسیٰ پاک. رل کے بولو, ہاتھ کھڑا کر کے کسے پہنچے؟ اصل میں وہ جیل میں تو نہیں ہے نا, وہ نبی ہے. اصل میں وہ جیل میں تو نہیں ہے نا, وہ نبی ہے. اللہ کے کیا ہے؟ نبی ہے. حضور فرماتے ہیں پھر وہ عیسیٰ کہیں گے زور سے بولو صلی اللہ, اور وہاں یہ خود اللہ علیہ پاس منہ نہیں کریں گے. کتنا پیارا شرک ہے جو سارے مل کے کریں گے. وہاں یہ سارے اللہ کی طرف منہ نہیں کریں گے. اب کتنا اچھا شرک ہے, کتنا پیارا شرک ہے کہ جو سارے مل کر کریں گے. قادر دیا میں گلاں سناواں اپنے بابے دیاں تے تمہارے پٹھا کر کر ماراں. میں تو اللہ دی قسمیں ڈردا جڑیاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں. آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت. ہن سنو, فرماتے ہیں ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے, تو بابا اور چلے گئے قبر. ہن مرزا جیل میں بولے گا, اچھے غوث پاک کہاں سے چلے گئے؟ ایک کتے دے دماغ میں جو پاؤں تو سوا ککھ نہیں آؤں. کتے دے دماغ میں جو پاؤں تو سوا ککھ نہیں آؤں, ککھ نہیں آؤں کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے. بابے اور فرمانے ہیں بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک, تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے, انہوں چھڑ دے. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ گل بڑی لمبی ہے, میں وچوں حذف کر رہا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے. عبد القادر وچ پہ گئے. اللہ اکبر. ایک وقت آئے گا لوگ اپنے اسلاف کو برا کہیں گے. تو میں اکثر سوچا کرتا تھا یار کوئی حضرت جنید بغدادی کو بھی برا کہے گا, کوئی حضرت بایزید بستامی کو بھی برا کہے گا, کوئی حضور غوث اعظم کو بھی برا کہے گا. کیسے ہوگا یہ؟ تو حضرت پھر جیلم کے اس لونڈے نے بتا دیا کہ ایسے ہوگا. کوئی چھوٹا سا پیر آیا ہوا ہے آج کل, اس کا نام ہی میرا خیال ہے چھوٹا پیر کے نام سے مشہور کیا ہوا ہے. تو وہ جو بچہ ہے اس نے بھی وہ تقریر رٹ لی. بس یہ بچے اسی طرح کے ہیں, اس سے زیادہ شیاطین بچے عام ہوا کرتے تھے جب ہمارے استاد ہمیں قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات دیا کرتے تھے. کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں. ہم بھی بریلوی رہے 31 سال تک. یہ ساری شیطنت, یہ سارے غلیظ عقیدے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ایکسپلائٹ کر کے شرکی عقیدے امت کو سکھانا, اور پھر اسے رنگ یہ دینا کہ جو ان عقیدوں کو نہیں مانے گا وہ گستاخ رسول ہوگا. تو جن کے بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدہ شفاعت کے اوپر ڈاکہ مارے, وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ شفاعت رسول کے عقیدے کو نہیں مانتے. واہ واہ واہ. پہلے اپنے گھر والوں کی خبر لو بھائی, تمہارے عقیدے جو ہیں وہ گستاخانہ ہے, تمہارے بزرگوں کے عقیدے گستاخانہ ہے, اور آج تک تم لوگ ان کو چھاپ رہے ہو. اور یہ جو ہے نا انٹرنیشنل بابا ہے فرید الدین عطار, تذکرۃ الاولیاء کتاب, یہ دنیا میں جتنے قصہ کہانیاں آپ کو سننے میں ملتی ہیں نا, خواہ وہ مصباحی صاحب سنا رہے ہوں, الیاس قادری صاحب سنا رہے ہوں, ثاقب رضا مصطفی صاحب سنا رہے ہوں, یا یہ جمال الدین قادری صاحب سنا رہے ہوں, یہ ساری کہانیوں کا جو انوینٹر ہے نا وہ فرید الدین عطار ہے. آج سے آلموسٹ کوئی 800 سال پہلے وہ فوت ہوا. فوت کیا ہوا 627 ہجری میں منگولوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا, اور نگاہ مار کے منگولوں کو غائب نہیں کر سکا. اور آج ان منگولوں کی اولاد انجینئر محمد علی مرزا, اس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مشرف کر کے ان بابوں کے اوپر مسلط کیا ہے, اور یہ سارے کے سارے بابے فیل ہیں. میرا ایک نعرہ انہیں لے ڈوبا ہے, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. بایزید بستامی کے ماننے والے, یزید ابے دے مننے والے, جو یہ بکواس کرتا تھا, بھونکتا تھا
کہ قیامت والے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. اب یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ لوگ اس بات کو مانتے ہیں, یہ انکاری نہیں ہے. ابھی فتویٰ صرف مفتی منیب صاحب نے چشتی رسول کے اوپر دیا ہے. ہاں ابھی بہت سا کام باقی ہے, ان عبارتوں پہ کوئی فتوے نہیں ہے, ان کی تعویل کرتے ہیں شطحیات کے نام کے اوپر. خیر میں اس کو کافی دفعہ ٹاپک میں ڈسکس کر چکا ہوں, آج میرا وہ ٹاپک نہیں ہے. آج جو ٹاپک ہے وہ جو بغدادی صاحب ہے یا وہ جو چھوٹا پیر, اس نے چند ایک جملے ان سے رٹ کے تو بیان کیے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کوئی ایسی حدیث لگ گئی ہے بخاری و مسلم کی کہ جس کے ذریعے ہم اپنے من گھڑت عقائد کی ترویج کر سکیں گے. تم لوگوں کا کیا لینا دینا؟ بابوں کے ماننے والے لوگ قرآن و سنت کبھی کھول کے تم لوگوں نے پڑھا نہیں ہے, اور آج حدیث شفاء سنا کے ہمیں بتا رہے ہو کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوں گے. اور تم تو وہ ہو کہ کہتے ہو کہ ہمیں عبد القادر جیلانی آ کے بچائیں گے. اسی بغدادی نے کہا تھا نا, چھڑ دو عبد القادر پہ گیا جائے. ہاں دوسری طرف یہی آپ کو وہ حدیث شفاء سنا رہا ہے. بھئی جس دن انبیاء کا یہ حال ہے کہ وہ نفسی نفسی کہہ رہے ہیں, تو وہاں عبد القادر جیلانی کیسے بیچ میں پڑ سکتا ہے؟ انبیاء کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تیرا عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں. کہتے بابت شاہی کوئی نہیں. جی جی بابت شاہی کوئی نہیں انبیاء کے مقابلے پہ. تم لوگوں نے کہا تھا نا کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ہو ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں, یہ کہتے تھے نا. تو میں تو بڑا ہلکا جملہ بول رہا ہوں کہ رسول اللہ کے مقابلے پہ بابت شاہی کوئی نہیں. تم لوگ تو کہتے تھے یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے بابے, صحابہ کرام کے جانوروں سے بدتر ہیں. حالانکہ میں اس عقیدے کو نہیں ٹھیک مانتا کہ کسی کلمہ گو اہل قبلہ کو کتنا بھی گیا گزرا ہو کہ اسے جانوروں سے بدتر کہا جائے. لیکن یہ چونکہ کہتے تھے کہ ان کے غوث قطب ابدال صحابہ کرام کے جانوروں سے بھی بدتر ہیں, بلکہ ان کے قدموں سے لگی ہوئی جو دھول ہے نا وہ بہتر ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے مقابلے پہ بابت شاہی کوئی نہیں, تو یہ کہتے ہیں گستاخی ہو گئی ہے. ان کا آپ یعنی انٹلیکچوئل لیول دیکھ لیں, ان کی کامن سینس دیکھ لیں, وہ بھی ان کے اندر موجود نہیں ہے. اچھا اس کے اندر انہوں نے کچھ جملے بولے ہیں, میں آپ کو وہ سناتا ہوں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی نقلیں اتارنے کے انداز میں انہوں نے یہ گفتگو کی ہے جیسے کسی کی نقل اتاری جاتی ہے. یعنی انہوں نے اللہ کو ہمارے کھاتے میں ڈالا ہے, اور بایزید بستامی جو یہ کہتا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا نعوذ باللہ, اس کے ماننے والے نے نبی علیہ السلام کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کیا. نکلو ادھر ہوئے تو اڑا کے لینا دینا رسول اللہ نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ نقلیں اتارتے ہوئے کہتا ہے کہ جی یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں. اس کو نقلیں اتارنے کے انداز میں اور ہمیں ٹونٹ کر رہا ہے. اور وہ کہتا ہے قیامت والے دن دیکھیں سب کے سب رسول اللہ کے پاس آئیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تم نے تو بایزید بستامی کے پاس جانا ہے نا, اور جو اس کے ساتھ قیامت کے دن ہونا ہے نا, ہماری تو دعا ہے تمہیں, بد دعا نہیں میں کہتا, دعا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہو اگر تم لوگوں نے توبہ نہ کی مرنے سے پہلے. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ اس دن اللہ کی طرف منہ نہیں کریں گے. یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ نعوذ باللہ رسول اللہ کے ماننے والے ہیں, وہ اپنے آپ کو یہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ بایزید کے ماننے والے. اور جو انجینئر صاحب ہیں یا ان کے اسٹوڈنٹس ہیں یا باقی لوگ جو ہیں یہ اللہ کے ماننے والے ہیں, یعنی وہ اللہ کو اون نہیں کر رہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ لوگ سفارش کے منکر ہیں, اور وہاں یہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتے ہوئے رسول اللہ تک پہنچیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہم نے تو وہاں ہی پہنچنا ہے, آپ نے جانا ہے بایزید بستامی کے پاس, اور جدھر اس نے جانا ہے نا اس نے تمہیں بھی اپنے ساتھ ہی وہاں لے کے جانا ہے. نہ سو ادھروں. پھر اس نے ایک جملہ اس میں بولا, وہ کہتا ہے کہ جب یہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتے ہوئے لوگ پہنچیں گے نا رسول اللہ تک, تو آدم علیہ السلام بھی اللہ کے پاس نہیں بھیجیں گے بلکہ نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے. اور نوح علیہ السلام جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس, اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس, وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. تو اس نے ایک جملہ بولا ہے کہ دھیان کرنا کدھر آدم علیہ السلام بھی تے بریلوی نہیں نے. اچھا یہ جملہ میں بولتا نا تو انہوں نے کہنا تھا انہوں نے گستاخی کر دیا. حالانکہ میں اسے گستاخی نہیں سمجھتا, یہ سمجھانے کے لیے اسی طریقے سے بات کی جاتی ہے. لیکن ان کی ڈاکٹرن میں یہ گستاخی ہے جب یہ بول رہے ہیں نا کہ بھی آدم علیہ السلام بھی بریلوی ہیں. اب میں اگر کہوں نا کہ آدم علیہ السلام بھی علمی کتابی ہیں یا صرف مسلم ہے, تو انہوں نے کہنا دیکھو جی یہ تو آدم علیہ السلام کو اپنے فرقے میں شامل کر رہا ہے.
حالانکہ ہمارا تو فرقہ ہی نہیں ہے. فرقوں کی تو چندہ بک ہوتی ہے, ایک بڑا ہوتا ہے, اور فرقوں کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں باقیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, باقی سارے کافر, ہم مسلمان, ہم تو چندے بھی تمہیں دیں, نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں, مسجد کوئی الگ نہیں بنائی. وہ گالی جو تمہارے بزرگوں کو لگتی ہے ہمیں تو نہ دو. اب اس غم کو تو میں ختم نہیں کر سکتا کہ تمہارے بزرگ یہ سارا گند کر کے گئے, ایک دوسرے کو کافر کہہ کے گئے, ایک دوسرے سے اپنی مسجدیں الگ کر کے گئے, چندہ بک الگ کر کے گئے. یہ ساری گندگی اگر میرے اندر نہیں ہے تو تمہیں اس بات کا غم کیوں نہیں جا رہا؟ مان لو کہ نہیں ہے میرے اندر وہ گندگی. اور صرف اتنا ماننا کافی نہیں, بلکہ یہ بھی کہنا پڑے گا کہ ان کے اندر یہ گندگی موجود تھی. اور پھر اینڈ پہ جب لوگ پوچھیں نا کہ انجینئر صاحب گندی مکھی ہیں, گند پہ بیٹھتے ہیں, تو آپ نے پھر کہنا کہ انجینئر صاحب کو کچھ نہ کہا کریں, یہ گند ہمارے بزرگوں کا تھا, انجینئر صاحب تو گند صاف کر رہے ہیں. انجینئر صاحب گندی مکھی نہیں ہے, گند ہمارے بزرگوں نے پھیلایا تھا, قصور انجینئر صاحب کا نہیں, قصور ہمارے بزرگوں کا ہے. اور آخری جملہ انہوں نے اس میں یہ بولا کہ جب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے نا, تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں آج اس شخص کو جانتا ہوں جس کے ہاتھوں پر شفاعت کا دروازہ کھلے گا, تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ. اس پہ پتہ انہوں نے کیا بولا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے, جیل میں نہیں ہوں گے. یعنی میرا وہ کہہ رہا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے, وہ انجینئر نہیں ہوگا. بھائی انجینئر تو بھیج ہی رسول اللہ کے پاس رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ کہنا چاہیے تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بابی نہیں ہوں گے, کتابی ہوں گے, یہ کہنا چاہیے تھا تجھے. دیکھیں اب یہ اگر اس طرح کا جھوٹا الزام میرے اوپر نہ لگاتے تو ان کے بابے بھی تختہ مشق نہ بنتے. میں نے آپ کو بارہا یہ چیز کھول کر بیان کی ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اس پلیٹ فارم کی دعوت حق کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا, میں نے سیدھا اس کے بزرگوں کو ہاتھ ڈالنا ہے. میں نہیں چھڑنا کوئی بابا, چولہا تو ہڈیاں لا کے رکھ دینی نے. ایک چیشتی رسول اللہ تو توبہ کی تھی نا, حالے تو بہت کچھ باقی ہے. ایک ایک چیز سے توبہ کرو گے انشاءاللہ تعالی. جو بریلوی عوام ہے نا, ان کو ہمارا مقدمہ کلیئر ہو جائے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کون سی بات پبلک کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور ان کے علماء کس طریقے سے قرآن و سنت کی تعلیمات کو بگاڑ کر اپنے بابوں کی تعلیمات قرآن و سنت کے نام کے اوپر بیچ رہے ہیں, چندے کھا رہے ہیں, جائیدادیں بنا رہے ہیں, آوازیں لگا رہے ہیں مکے اور مدینے کی, لیکن سواریاں پھینک رہے ہیں بغداد شریف میں, اجمیر شریف میں, دیوبند شریف میں, بریلی شریف میں. آوازیں لگا رہے ہیں قرآن و سنت کی, لیکن تعلیمات سکھا رہے ہیں صوفیاء کی. اور سب سے بڑھ کر انہوں نے غداری اتنی بڑی کی ہے کہ نام لیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور تعلیمات بالکل قرآن و سنت کے اپوزٹ پھیلائی ہیں. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جی جناب یہ انجینئر صاحب نے آ کے جو باتیں کرنی شروع کی ہیں, اس سے تو لگ رہا ہے کہ پرانے سارے غلط تھے. جی آپ کو اب کیسے سمجھائیں کہ وہ غلط تھے؟ وہ ایک ہمارے جو مرشد پاک ہیں مصباحی صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے بزرگوں کو کوئی برا کہے گا. اور دیکھیں وہ روایتیں جو ان کے بارے میں تھی وہ ہم پہ فٹ کر رہے ہیں کہ جی ایک زمانہ آئے گا لوگ جو ہے اسلاف کو برا کہیں گے. غدار ہیں یہ لوگ, یہ تو درمیانے لوگ ہیں. اسلاف میں بتاتا ہوں کون ہے. اسلاف ہیں ہمارے اہل البیت علیہم السلام, صحابہ اکرام علیہم رضوان, تابعین, تبع تابعین, اور اس کے بعد ائمہ محدثین. یہ ہیں ہمارے اوریجنل بابے, امام بخاری, امام مسلم, جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ غداری نہیں کی. تمہارا کیا لینا دینا ان بزرگان دین کے ساتھ؟ تمہارے تو بزرگ ہی اپنے. دھوکہ دینا بند کرو. تو بھائی جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ غداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو بدلہ لینا ہے. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ, اے نبی آپ کا ٹھٹا اور مذاق اڑانے والوں کے مقابلے پر ہم آپ کو کفایت کریں گے. ہاں یہ اللہ کا وعدہ تھا, اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ کیسا پورا کیا. 1200 سال میں انہوں نے جتنی عزت اویل کی تھی نا, 12 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی مٹی پلید کر کے رکھ دی ہے. کتنی بڑی بلا ان کے اوپر چھوڑ دی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اب یہ وکٹم کارڈ نہ کھیلو کہ جی ہمارے اسلاف کو برا کہہ رہے ہیں. وہ اسلاف ہے ہی نہیں ہے بھائی, وہ درمیان کے لوگ ہیں. یہ وہ اسلاف ہیں جنہوں نے صحابہ کے ساتھ, اہل البیت کے ساتھ, اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہوئی ہے
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے اپنے اسلاف کے ساتھ غداری کی ہے۔ ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں۔ جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کے لیے کوئی عزت نہیں ہے۔ اور یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی وہ انجینئر صاحب دیکھیں قرآن پاک میں ہے کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے، تو آپ ذرا ان کے بابوں کے اوپر ہاتھ ہولا رکھا کریں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جن کے بابوں کو چھیڑ رہے ہیں یہ کسی اور دین کے ماننے والے ہیں؟ یہ آج بابوں کے ماننے والے یہودی ہو جائیں، کرسچن ہو جائیں، ہندو ہو جائیں، ہم ان کے ساتھ اسی کے تحت ڈیل کریں گے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا مت کہو۔ لیکن جب تم ہمارے خدا کا نام لوگے، ہمارے نبی کا نام لوگے، تو پھر تمہاری سزا ہوگی غداری والی۔ آج بھی جو یو این او میں قیدیوں کے جو احکامات ہیں نا چارٹر کے اندر، جو ان کے حقوق ہیں، وہ مخالف فوج کے قیدیوں کے لیے ہیں۔ اپنی فوج کا کوئی شخص غداری کرے تو اس کی سزا سیدھی سیدھی قتل ہے۔ اس طریقے سے کافروں کے ساتھ ڈیلنگ ڈیفرنٹ ہے، ان کے لیے یہی آیت ہے۔ یہ کافروں کے بارے میں آیت ہے کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو۔ تم تو مسلمان ہونے کے دعوے دار تھے، اس کا مطلب ہے تم خود ہی کہتے ہو کہ ہم کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے نکل جاؤ، پھر ختم ہوگی بات۔ لیکن اگر تم کہو کہ ہم مسلمان ہیں تو بھئی مسلمان جو ہوگا پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر غداروں کے لیے سیدنا عمر کی تلوار ہے اور انجینئر صاحب کی زبان ہے۔ اللہ کا شکر کرو کہ حضرت عمر نہیں ہے، ورنہ قبریں اکھڑواتے تمہارے بزرگوں کی، جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کی۔